تو تمہیں اتنا غصہ کس بات کا آ رہا ہے؟ جی اللہ، شجا کی منگنی نہیں کرنی، وہاں کیا لے کے جاؤں گی؟ کپڑا لتا تو لے کے جاؤں گی نا کوئی. ہماری جو اوقات ہے نا اس کا تمہیں بھی اچھی طرح پتا ہے اور مجھے بھی اچھی طرح پتا ہے، لیکن کبھی کبھی اپنی اوقات سے بڑھ کر بھی خرچنا پڑتا. کتنی دفعہ کہا ہے تمہارے ابا کو چولہا بدل ڈالے؟ اتنا سب کچھ نکال کے ان کی آمدنی میں سے بچتا ہے. جی ایکسکیوز می. ہائی، کین آئی ہیلپ یو؟ نو تھینک یو. میں نے آپ سے مشورہ مانگا ہے کیا؟ آپ نے کیسے زیوم کر لیا کہ مجھے گاڑی ٹھیک کرنی نہیں آتی ہے؟ فور یور کائنڈ انفارمیشن، میں نے اپنی گاڑی بہت دفعہ ٹھیک کی ہوئی ہے. ریئلی؟ دیٹس انٹرسٹنگ. السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ قلندر کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں. دوستو، یہاں پر پرویز اور عرفان کی دونوں کی شادی کی بات تو گھر میں چل رہی تھی، اور ان کے درمیان میں عرفان کے والد صاحب جو کہ ان کی شادی دوریا سے دن سے کروانے کی خواہش مند تھے، اور یہاں پر عرفان کو جو کہ پسند تھی وہ شفق کی تھی، اور شفق کو تو عرفان ہی، ایک دوسرے کو وہ تو پسند تھے. یہاں پر عرفان اپنے چھوٹے بھائی کو کال کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ بھائی مجھے آپ سے ایک فیور ہی چاہیے، مجھے شفق سے ہی شادی کرنی ہے، تو آپ برائے مہربانی کر امی اور ابو کو لازمی منا دو. تو یہاں پر پرویز بھی بتاتے ہیں کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بھائی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا. اس نے یہ سب کچھ چھوڑ کر اس نے سب کچھ یہ کیا. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا دوریا کی اور پرویز کی شادی ہوتی ہے یا نہیں. یہاں پر دوریا کی، جو کہ پرویز سے تو محبت کرتی ہے، لیکن پرویز جو کہ سنبل کے ساتھ اپنے وہ خواب دیکھتے ہیں جو کہ وہ پہلے ہی دیکھتا تھا، وہ اپنے امیر ہونے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. دوسری طرف وہ سنبل کو تو نہیں چھوڑ سکتا، اور اسی دوران میں وہ دوریا دن کو بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ سنبل وہ اسے پیسے دیتے ہیں اور سب کچھ وہ دیتے ہیں، اور اسے جو سب کچھ چاہیے وہ سنبل سے ہی ملتا ہے. لیکن وہ پیار، جو محبت، وہ سب کچھ جو ملتے گے یہاں پر، وہ تو اس کو دوریا دن سے ہی ملیں گا. دوستو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا اپنے دادا سے یہی بتاتے ہیں کہ مجھے کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے، آپ اس طرح کر لو کہ آپ میری شادی پرویز سے ہی کروا لو تو اچھا ہی ہوگا. دوریا بہت ٹینشن میں ہوتی ہے، اس کی جو پھوپھی ہوتی ہے اسے بتاتی ہیں، اسے یہی بتاتی ہے کہ آپ کی شادی تو میں کچھ اس طرح لڑکے سے کرواؤں گی جو آپ کا پتہ بھی نہیں چلے گا. تو دوریا بھی بتاتی ہے کہ آپ مجھ سے اتنی نفرت آخر کیوں کرواتے ہو اور کیوں کرتے ہو، آخر میں نے آپ کا بگاڑا ہی کیا ہے. دوسری بھی بتاتی ہے کہ آپ کی امی کی وجہ سے آج میرا یہی حال ہے. یہاں پر اس کی پھوپھی کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ دوریا کی شادی کرنے کے لیے سب لوگ کہتے ہیں کہ دوریا اور ان دونوں کی شادی کروا لیتے ہیں، ان دونوں کی جوڑی اچھی سی ہی بسے گی. یہاں پر جب پرویز کو یہ بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر دوریا کی شادی ہونے والی ہیں، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز اس کو جو کہ سنبل کی طرف بھی دیکھتا ہے اور دوریا کی طرف بھی دیکھتا ہے. پرویز اپنے امی اور ابو کو سب کچھ بتا ہی دیتے ہیں کہ ابو مجھے دوریا سے ہی شادی کرنی ہے، میں سنبل کو چھوڑنے والا ہوں. یہاں پر سنبل کو جب اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ پرویز نے میرے ساتھ ٹائم پاس کیا ہے، تو یہاں پر جب سنبل پرویز کو کال کرتا ہے تو پرویز اس کا کال نہیں اٹھاتے. وہ جب پرویز کے ساتھ ملنے کے لیے چلی جاتی ہے تو پرویز کو بتاتے کہ آخرکار آپ کو مسئلہ ہی کیا ہے، میں نے آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچانے کی کوشش کی اور ابھی تک کرتا رہوں گا، لیکن آپ نے میرے ساتھ دھوکہ ہی کیوں کیا ہے. وہ پرویز کا جب دوست آ جاتا ہے تو اسے بھی صاف صاف وہ بول دیتا ہے. جب پرویز کے دوستوں کو وہ سنبل دیکھتی ہے تو سنبل بہت اریٹیٹنگ اس کو محسوس ہوتا ہے، وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور پرویز کو بولتا ہے کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے اور بالکل اکیلے میں ہی کرنی ہے. دوسری طرف یہاں پر دوریا کو جب کمرے میں بند کر دیے جاتے ہیں تو اس کی بھابھی جو ہوتی ہے وہ اپنے پھوپھی کے لڑکے کو بتاتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے گفٹ رکھا ہوا ہے، آپ جلدی سے گھر میں آ جائیے. دوریا دن کو میں نے کمرے میں لاک کیا ہوا ہے، آپ جلدی سے آ جائے. یہاں پر دوریا جب بار بار کمرے کی دروازے کو بار بار کھٹکھٹاتی ہے اور اپنے بھابھی کو بلاتی ہے، لیکن بھابھی کچھ نہ کہتے ہوئے سب کچھ چھوڑ کر باہر چلی جاتی ہے. دوریا بہت خفقان میں بہت چلی جاتی ہیں. آخرکار ہم کیا دیکھتے ہیں، یہاں پر شفق اور عرفان کی شادی ہو جاتی ہے. یہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن عرفان کی شادی پر ناخوش ایک ہی لڑکی ہوتی ہے، وہ اس کی بہن ہوتی ہے. اس کی بہن بھی اسے بتاتی ہے کہ آپ کو شفق کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے بھائی، شفق آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے بھائی بھی بولتے ہیں کہ بہن یہ اب کیا کہ شفق تو مجھے پسند ہے، اگر میں اس سے شادی نہیں کرتا تو میں کسی اور کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہ رہ سکتا، کیونکہ میں شفق سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز ایک بار ضرور. السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ قلندر کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں. دوستو، یہاں پر پرویز اور عرفان کی
دونوں کی شادی کی بات تو گھر میں چل رہی تھی اور ان کے درمیان میں عرفان کے والد صاحب جو کہ ان کی شادی دوریا سے دن سے کروانے کی خواہش مند تھے، اور یہاں پر عرفان کو جو کہ پسند تھی وہ شفق کی تھی، اور شفق کو تو عرفان ہی ایک دوسرے کو وہ تو پسند تھے۔ یہاں پر عرفان اپنے چھوٹے بھائی کو کال کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ بھائی مجھے آپ سے ایک فیور ہی چاہیے، مجھے شفق سے ہی شادی کرنی ہے، تو آپ برائے مہربانی کر امی اور ابو کو لازمی منا دو۔ تو یہاں پر پرویز بھی بتاتے ہیں کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بھائی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ اس نے یہ سب کچھ چھوڑ کر اس نے سب کچھ یہ کیا۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا دوریا کی اور پرویز کی شادی ہوتی ہے یا نہیں۔ یہاں پر دوریا کی جو کہ پرویز سے تو محبت کرتی ہے، لیکن پرویز جو کہ سنبل کے ساتھ اپنے وہ خواب دیکھتے ہیں جو کہ وہ پہلے ہی دیکھتا تھا، وہ اپنے امیر ہونے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف وہ سنبل کو تو نہیں چھوڑ سکتا، اور اسی دوران میں وہ دوریا دن کو بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ سنبل وہ اسے پیسے دیتے ہیں اور سب کچھ وہ دیتے ہیں، اور اسے جو سب کچھ چاہیے وہ سنبل سے ہی ملتا ہے، لیکن وہ پیار جو محبت وہ سب کچھ جو ملتے گے یہاں پر وہ تو اس کو دوریا دن سے ہی ملیں گا۔ دوستو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا اپنے دادا سے یہی بتاتے ہیں کہ مجھے کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے، آپ اس طرح کر لو کہ آپ میری شادی پرویز سے ہی کروا لو تو اچھا ہی ہوگا۔ دوریا بہت ٹینشن میں ہوتی ہے، اس کی جو پھوپھی ہوتی ہے اسے بتاتی ہیں، اسے یہی بتاتی ہے کہ آپ کی شادی تو میں کچھ اس طرح لڑکے سے کرواؤں گی جو آپ کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو دوریا بھی بتاتی ہے کہ آپ مجھ سے اتنی نفرت آخر کیوں کرواتے ہو اور کیوں کرتے ہو، آخر میں نے آپ کا بگاڑا ہی کیا ہے۔ دوسری بھی بتاتی ہے کہ آپ کی امی کی وجہ سے آج میرا یہی حال ہے۔ یہاں پر اس کی پھوپھی کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ دوریا کی شادی کرنے کے لیے سب لوگ کہتے ہیں کہ دوریا اور ان دونوں کی شادی کروا لیتے ہیں، ان دونوں کی جوڑی اچھی سی ہی بسے گی۔ یہاں پر جب پرویز کو یہ بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر دوریا کی شادی ہونے والی ہیں، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز اس کو جو کہ سنبل کی طرف بھی دیکھتا ہے اور دوریا کی طرف بھی دیکھتا ہے۔ پرویز اپنے امی اور ابو کو سب کچھ بتا ہی دیتے ہیں کہ ابو مجھے دوریا سے ہی شادی کرنی ہے، میں سنبل کو چھوڑنے والا ہوں۔ یہاں پر سنبل کو جب اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ پرویز نے میرے ساتھ ٹائم پاس کیا ہے، تو یہاں پر جب سنبل پرویز کو کال کرتا ہے تو پرویز اس کا کال نہیں اٹھاتے، اور جب پرویز کے ساتھ ملنے کے لیے چلی جاتی ہے تو پرویز کو بتاتے کہ آخرکار آپ کو مسئلہ ہی کیا ہے، میں نے آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچانے کی کوشش کی اور ابھی تک کرتا رہوں گا، لیکن آپ نے میرے ساتھ دھوکہ ہی کیوں کیا ہے۔ وہ پرویز کا جب دوست آ جاتا ہے تو اسے بھی صاف صاف وہ بول دیتا ہے۔ جب پرویز کے دوستوں کو وہ سنبل دیکھتی ہے تو سنبل بہت اریٹیٹنگ اس کو محسوس ہوتا ہے، وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور پرویز کو بولتا ہے کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے اور بالکل اکیلے میں ہی کرنی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر دوریا کو جب کمرے میں بند کر دیے جاتے ہیں تو اس کی بھابھی جو ہوتی ہے وہ اپنے پھوپھی کے لڑکے کو بتاتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے گفٹ رکھا ہوا ہے، آپ جلدی سے گھر میں آ جائیے، دوریا دن کو میں نے کمرے میں لاک کیا ہوا ہے، آپ جلدی سے آ جائے۔ یہاں پر دوریا جب بار بار کمرے کی دروازے کو بار بار کھٹکھٹاتی ہے اور اپنے بھابھی کو بلاتی ہے، لیکن بھابھی کچھ نہ کہتے ہوئے سب کچھ چھوڑ کر باہر چلی جاتی ہے۔ دوریا بہت خفقان میں بہت چلی جاتی ہیں۔ آخرکار ہم کیا دیکھتے ہیں، یہاں پر شفق اور عرفان کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن عرفان کی شادی پر ناخوش ایک ہی لڑکی ہوتی ہے، وہ اس کی بہن ہوتی ہے۔ اس کی بہن بھی اسے بتاتی ہے کہ آپ کو شفق کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے بھائی، شفق آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے بھائی بھی بولتے ہیں کہ بہن یہ اب کیا کہ شفق تو مجھے پسند ہے، اگر میں اس سے شادی نہیں کرتا تو میں کسی اور کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہ رہ سکتا، کیونکہ میں شفق سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز ایک بار ضرور السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ قلندر کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو یہاں پر پرویز اور عرفان کی دونوں کی شادی کی بات تو گھر میں چل رہی تھی، اور ان کے درمیان میں عرفان کے والد صاحب جو کہ ان کی شادی دوریا سے دن سے کروانے کی خواہش مند تھے، اور یہاں پر عرفان کو جو کہ پسند تھی وہ شفق کی تھی، اور شفق کو تو عرفان ہی ایک دوسرے کو وہ تو پسند تھے۔ یہاں پر عرفان اپنے چھوٹے بھائی کو کال کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ بھائی مجھے آپ سے ایک فیور ہی چاہیے، مجھے شفق سے ہی شادی کرنی ہے، تو آپ برائے مہربانی کر امی اور ابو کو لازمی منا دو۔ تو یہاں پر پرویز بھی بتاتے ہیں کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بھائی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ اس نے یہ سب کچھ چھوڑ کر اس نے سب کچھ یہ کیا۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا دوریا کی اور پرویز کی شادی ہوتی ہے یا نہیں۔ یہاں پر دوریا کی جو کہ پرویز سے تو محبت کرتی ہے، لیکن پرویز جو کہ سنبل کے ساتھ اپنے وہ خواب دیکھتے ہیں جو کہ وہ پہلے ہی دیکھتا تھا، وہ اپنے امیر ہونے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف وہ
سنبل کو تو نہیں چھوڑ سکتا اور اسی دوران میں وہ دریادن کو بھی نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ سنبل وہ اسے پیسے دیتے ہیں اور سب کچھ وہ دیتے ہیں اور اسے جو سب کچھ چاہیے وہ سنبل سے ہی ملتا ہے، لیکن وہ پیار جو محبت وہ سب کچھ جو ملتے گے یہاں پر وہ تو اس کو دریادن سے ہی ملیں گا۔ دوستو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا اپنے دادا سے یہی بتاتے ہیں کہ مجھے کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے، آپ اس طرح کر لو کہ آپ میری شادی پرویز سے ہی کروا لو تو اچھا ہی ہوگا۔ دوریا بہت ٹینشن میں ہوتی ہے، اس کی جو پھوپھی ہوتی ہے اسے بتاتی ہیں، اسے یہی بتاتی ہے کہ آپ کی شادی تو میں کچھ اس طرح لڑکے سے کرواؤں گی جو آپ کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو دوریا بھی بتاتی ہے کہ آپ مجھ سے اتنی نفرت آخر کیوں کرواتے ہو اور کیوں کرتے ہو، آخر میں نے آپ کا بگاڑا ہی کیا ہے۔ دوسری بھی بتاتی ہے کہ آپ کی امی کی وجہ سے آج میرا یہی حال ہے۔ یہاں پر اس کی پھوپھی کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ دوریا کی شادی کرنے کے لیے سب لوگ کہتے ہیں کہ دوریا اور ان دونوں کی شادی کروا لیتے ہیں، ان دونوں کی جوڑی اچھی سی ہی بسے گی۔ یہاں پر جب پرویز کو یہ بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر دوریا کی شادی ہونے والی ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز اس کو جو کہ سنبل کی طرف بھی دیکھتا ہے اور دوریا کی طرف بھی دیکھتا ہے۔ پرویز اپنے امی اور ابو کو سب کچھ بتا ہی دیتے ہیں کہ ابو مجھے دوریا سے ہی شادی کرنی ہے، میں سنبل کو چھوڑنے والا ہوں۔ یہاں پر سنبل کو جب اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ پرویز نے میرے ساتھ ٹائم پاس کیا ہے تو یہاں پر جب سنبل پرویز کو کال کرتا ہے تو پرویز اس کا کال نہیں اٹھاتے، اور جب پرویز کے ساتھ ملنے کے لیے چلی جاتی ہے تو پرویز کو بتاتے کہ آخرکار آپ کو مسئلہ ہی کیا ہے، میں نے آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچانے کی کوشش کی اور ابھی تک کرتا رہوں گا، لیکن آپ نے میرے ساتھ دھوکہ ہی کیوں کیا ہے۔ وہ پرویز کا جب دوست آ جاتا ہے تو اسے بھی صاف صاف وہ بول دیتا ہے۔ جب پرویز کے دوستوں کو وہ سنبل دیکھتی ہے تو سنبل بہت اریٹیٹنگ اس کو محسوس ہوتا ہے، وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور پرویز کو بولتا ہے کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے اور بالکل اکیلے میں ہی کرنی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر دوریا کو جب کمرے میں بند کر دیے جاتے ہیں تو اس کی بھابھی جو ہوتی ہے وہ اپنے پھوپھی کے لڑکے کو بتاتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے گفٹ رکھا ہوا ہے، آپ جلدی سے گھر میں آ جائیے، دوریا دن کو میں نے کمرے میں لاک کیا ہوا ہے، آپ جلدی سے آ جائے۔ یہاں پر دوریا جب بار بار کمرے کی دروازے کو بار بار کھٹکھٹاتی ہے اور اپنے بھابھی کو بلاتی ہے، لیکن بھابھی کچھ نہ کہتے ہوئے سب کچھ چھوڑ کر باہر چلی جاتی ہے۔ دوریا بہت خفقان میں چلی جاتی ہیں۔ آخرکار ہم کیا دیکھتے ہیں، یہاں پر شفق اور عرفان کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن عرفان کی شادی پر ناخوش ایک ہی لڑکی ہوتی ہے، وہ اس کی بہن ہوتی ہے۔ اس کی بہن بھی اسے بتاتی ہے کہ آپ کو شفق کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے بھائی، شفق آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے بھائی بھی بولتے ہیں کہ بہن یہ اب کیا کہ شفق تو مجھے پسند ہے، اگر میں اس سے شادی نہیں کرتا تو میں کسی اور کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہ رہ سکتا، کیونکہ میں شفق سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز ایک بار ضرور السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ قلندر کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو یہاں پر پرویز اور عرفان کی دونوں کی شادی کی بات تو گھر میں چل رہی تھی اور ان کے درمیان میں عرفان کے والد صاحب جو کہ ان کی شادی دوریا سے کروانے کی خواہش مند تھے، اور یہاں پر عرفان کو جو کہ پسند تھی وہ شفق کی تھی، اور شفق کو تو عرفان ہی ایک دوسرے کو وہ تو پسند تھے۔ یہاں پر عرفان اپنے چھوٹے بھائی کو کال کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ بھائی مجھے آپ سے ایک فیور ہی چاہیے، مجھے شفق سے ہی شادی کرنی ہے، تو آپ برائے مہربانی کر امی اور ابو کو لازمی منا دو۔ تو یہاں پر پرویز بھی بتاتے ہیں کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بھائی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا، تو اس نے یہ سب کچھ چھوڑ کر اس نے سب کچھ یہ کیا۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا دوریا کی اور پرویز کی شادی ہوتی ہے یا نہیں۔ یہاں پر دوریا کی جو کہ پرویز سے تو محبت کرتی ہے، لیکن پرویز جو کہ سنبل کے ساتھ اپنے وہ خواب دیکھتے ہیں جو کہ وہ پہلے ہی دیکھتا تھا، وہ اپنے امیر ہونے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف وہ سنبل کو تو نہیں چھوڑ سکتا اور اسی دوران میں وہ دوریا دن کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ سنبل وہ اسے پیسے دیتے ہیں اور سب کچھ وہ دیتے ہیں اور اسے جو سب کچھ چاہیے وہ سنبل سے ہی ملتا ہے، لیکن وہ پیار جو محبت وہ سب کچھ جو ملتے گے یہاں پر وہ تو اس کو دوریا دن سے ہی ملیں گا۔ دوستو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا اپنے دادا سے یہی بتاتے ہیں کہ مجھے کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے، آپ اس طرح کر لو کہ آپ میری شادی پرویز سے ہی کروا لو تو اچھا ہی ہوگا۔ دوریا بہت ٹینشن میں ہوتی ہے، اس کی جو پھوپھی ہوتی ہے اسے بتاتی ہیں، اسے یہی بتاتی ہے کہ آپ کی شادی تو میں کچھ اس طرح لڑکے سے کرواؤں گی جو آپ کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو دوریا بھی بتاتی ہے کہ آپ مجھ سے اتنی نفرت آخر کیوں کرواتے ہو اور کیوں کرتے ہو، آخر میں نے آپ کا بگاڑا ہی کیا ہے۔
दूसरी भी बताती है कि आपकी अम्मी की वजह से आज मेरा यही हाल है। यहाँ पर उसकी फूफी का जो बेटा होता है उसके साथ दुरिया की शादी करने के लिए सब लोग ये कहते हैं कि दुरिया और इन दोनों की शादी करवा लेते हैं, इन दोनों की जोड़ी अच्छी सी ही बसेगी। यहाँ पर जब परवेज़ को ये बात का इल्म हो जाता है कि यहाँ पर दुरिया की शादी होने वाली है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परवेज़ उसको जो कि सुंबल की तरफ भी देखता है और दुरिया की तरफ भी देखता है। परवेज़ अपने अम्मी और अब्बू को सब कुछ बता ही देते हैं कि अब्बू मुझे दुरिया से ही शादी करनी है, मैं सुंबल को छोड़ने वाला हूँ। यहाँ पर सुंबल को जब इस बात का इल्म हो जाता है कि परवेज़ ने मेरे साथ टाइम पास किया है, तो यहाँ पर जब सुंबल इस परवेज़ को कॉल करता है तो परवेज़ उसका कॉल नहीं उठाते। और जब परवेज़ के साथ मिलने के लिए चली जाती है तो परवेज़ को बताते कि आखिरकार आपको मसला ही क्या है, मैंने आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की और अभी तक करता रहूँगा, लेकिन आपने मेरे साथ धोखा ही क्यों किया है। वो परवेज़ का जब दोस्त आ जाता है तो उसे भी साफ साफ वो बोल देता है। जब परवेज़ के दोस्तों को वो सुंबल देखती है तो सुंबल बहुत इरिटेटिंग मतलब उसको महसूस होता है, वो वहाँ से चली जाती है और परवेज़ को बोलता है कि मैंने आपसे बात करनी है और बिल्कुल अकेले में ही करनी है। दूसरी तरफ यहाँ पर दुनिया को जब कमरे में बंद कर दिए जाते हैं तो उसकी भाभी जो होती है वो अपने फूफे के लड़के को बताते हैं कि मैंने आपके लिए गिफ्ट रखा हुआ है, आप जल्दी से घर में आ जाइए। दुरिया दन को मैंने कमरे में लॉक किया हुआ है, आप जल्दी से आ जाए। यहाँ पर दुरिया जब बार बार कमरे की दरवाजे को बार बार खटखटाती है और अपने भाभी को बुलाती है, लेकिन भाभी कुछ ना कहते हुए सब कुछ छोड़कर बाहर चली जाती है। दुरिया बहुत खफान में बहुत चली जाती हैं। आखिरकार हम क्या देखते हैं, यहाँ पर शफक और इरफान की शादी हो जाती है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन इरफान की शादी पर नाखुश एक ही लड़की होती है, वो उसकी बहन होती है। उसकी बहन भी उसे बताती है कि आपको शफक के साथ शादी नहीं करनी चाहिए भाई, शफक आपके लिए ठीक नहीं है। तो उसके भाई भी बोलते हैं कि बहन ये अब क्या कह रहे, शफक तो मुझे पसंद है, अगर मैं उससे शादी नहीं करता तो मैं किसी और को मुंह दिखाने के लायक भी ना रह सकता, क्योंकि मैं शफक से इतनी मोहब्बत करता हूँ, मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कलंदर के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर परवेज़ और इरफान की दोनों की शादी की बात तो घर में चल रही थी और इनके दरमियान में इरफान के वालिद साहब जो कि इनकी शादी दुरिया से दन से करवाने की ख्वाहिशमंद थे, और यहाँ पर इरफान को जो कि पसंद थी वो शफक की थी और शफक को तो इरफान ही, एक दूसरे को वो तो पसंद थे। यहाँ पर इरफान अपने छोटे भाई को कॉल करते हैं, उसे बताते हैं कि भाई मुझे आपसे एक फ़ेवर ही चाहिए, मुझे शफक से ही शादी करनी है, तो आप बराए मेहरबानी कर कर अम्मी और अब्बू को लाजमी मना दो। तो यहाँ पर परवेज़ भी बताते हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है भाई, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। तो उसने ये सब कुछ छोड़कर उसने सब कुछ ये किया। तो अभी हम देखते हैं कि क्या दुरिया की और परवेज़ की शादी होती है या नहीं। यहाँ पर दुरिया की जो कि परवेज़ से तो मोहब्बत करती है, लेकिन परवेज़ जो कि सुंबल के साथ अपने वो ख्वाब देखते हैं जो कि वो पहले ही देखता था, वो अपने अमीर होने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ वो सुंबल को तो नहीं छोड़ सकता और इसी दौरान में वो दुरिया दन को भी नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि सुंबल वो उसे पैसे देते हैं और सब कुछ वो देते हैं और उसे जो सब कुछ चाहिए वो सुंबल से ही मिलता है, लेकिन वो प्यार जो मोहब्बत वो सब कुछ जो मिलतेंगे यहाँ पर वो तो उसको दुरिया दन से ही मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि दुरिया अपने दादा से यही बताते हैं कि मुझे किसी और लड़की के साथ शादी नहीं करनी है, आप इस तरह कर लो कि आप मेरी शादी परवेज़ से ही करवा लो तो अच्छा ही होगा। दुरिया बहुत टेंशन में होती है, उसकी जो फूफी होती है उसे बताती हैं, उसे यही बताती है कि आपकी शादी तो मैं कुछ इस तरह लड़के से करवाऊंगी जो आपका पता भी नहीं चलेगा। तो दुरिया भी बताती है कि आप मुझसे इतनी नफ़रत आखिर क्यों करवाते हो और क्यों करते हो, आखिर मैंने आपका बिगाड़ा ही क्या है। दूसरी भी बताती है कि आपकी अम्मी की वजह से आज मेरा यही हाल है। यहाँ पर उसकी फूफी का जो बेटा होता है उसके साथ दुरिया की शादी करने के लिए सब लोग ये कहते हैं कि दुरिया और इन दोनों की शादी करवा लेते हैं, इन दोनों की जोड़ी अच्छी सी ही बसेगी। यहाँ पर जब परवेज़ को ये बात का इल्म हो जाता है कि यहाँ पर दुरिया की शादी होने वाली है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परवेज़ उसको जो कि सुंबल की तरफ भी देखता है और दुरिया की तरफ भी देखता है। परवेज़ अपने अम्मी और अब्बू को सब कुछ बता ही देते हैं कि अब्बू मुझे दुरिया से ही शादी करनी है, मैं सुंबल को छोड़ने वाला हूँ। यहाँ पर सुंबल को जब इस बात का इल्म हो जाता है कि परवेज़ ने मेरे साथ टाइम पास किया है, तो यहाँ पर जब सुंबल इस परवेज़ को कॉल करता है तो परवेज़ उसका कॉल नहीं उठाते। और जब परवेज़ के साथ मिलने के लिए चली जाती है तो परवेज़ को बताते कि आखिरकार आपको मसला ही क्या है, मैंने आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की और अभी तक करता रहूँगा, लेकिन आपने मेरे साथ धोखा ही क्यों किया है।
वो परवेज़ का जब दोस्त आ जाता है तो उसे भी साफ साफ वो बोल देता है। जब परवेज़ के दोस्तों को वो सुंबल देखती है तो सुंबल बहुत इरिटेटिंग मतलब उसको महसूस होता है, वो वहाँ से चली जाती है और परवेज़ को बोलता है कि मैंने आपसे बात करनी है और बिल्कुल अकेले में ही करनी है। दूसरी तरफ यहाँ पर दुनिया को जब कमरे में बंद कर दिए जाते हैं तो उसकी भाभी जो होती है वो अपने फूफे के लड़के को बताते हैं कि मैंने आपके लिए गिफ्ट रखा हुआ है, आप जल्दी से घर में आ जाइए। दूरिया दन को मैंने कमरे में लॉक किया हुआ है, आप जल्दी से आ जाइए। यहाँ पर दूरिया जब बार बार कमरे की दरवाजे को बार बार खटखटाती है और अपने भाभी को बुलाती है, लेकिन भाभी कुछ ना कहते हुए सब कुछ छोड़कर बाहर चली जाती है। दूरिया बहुत खफान में बहुत चली जाती हैं। आखिरकार हम क्या देखते हैं, यहाँ पर शफक और इरफान की शादी हो जाती है। ये दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन इरफान की शादी पर नाखुश एक ही लड़की होती है, वो उसकी बहन होती है। उसकी बहन भी उसे बताती है कि आपको शफक के साथ शादी नहीं करनी चाहिए भाई, शफक आपके लिए ठीक नहीं है। तो उसके भाई भी बोलते हैं कि बहन ये अब क्या करे, शफक तो मुझे पसंद है, अगर मैं उससे शादी नहीं करता तो मैं किसी और को मुंह दिखाने के लायक भी ना रह सकता, क्योंकि मैं शफक से इतनी मोहब्बत करता हूँ, मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम बताएंगे ड्रामा कलंदर के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर परवेज़ और इरफान की दोनों की शादी की बात तो घर में चल रही थी और इनके दरमियान में इरफान के वालिद साहब जो कि इनकी शादी दुरिया से दन से करवाने की ख्वाहिशमंद थे, और यहाँ पर इरफान को जो कि पसंद थी वो शफक की थी और शफक को तो इरफान ही, एक दूसरे को वो तो पसंद थे। यहाँ पर इरफान अपने छोटे भाई को कॉल करते हैं, उसे बताते हैं कि भाई मुझे आपसे एक फ़ेवर ही चाहिए, मुझे शफक से ही शादी करनी है, तो आप बराए मेहरबानी कर कर अम्मी और अब्बू को लाजमी मना दो। तो यहाँ पर परवेज़ भी बताते हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है भाई, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। तो उसने ये सब कुछ छोड़कर उसने सब कुछ ये किया। तो अभी हम देखते हैं कि क्या दूरिया की और परवेज़ की शादी होती है या नहीं। यहाँ पर दूरिया की जो कि परवेज़ से तो मोहब्बत करती है, लेकिन परवेज़ जो कि सुंबल के साथ अपने वो ख्वाब देखते हैं जो कि वो पहले ही देखता था, वो अपने अमीर होने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ वो सुंबल को तो नहीं छोड़ सकता और इसी दौरान में वो दूरिया दन को भी नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि सुंबल वो उसे पैसे देते हैं और सब कुछ वो देते हैं और उसे जो सब कुछ चाहिए वो सुंबल से ही मिलता है, लेकिन वो प्यार जो मोहब्बत वो सब कुछ जो मिलतेंगे यहाँ पर वो तो उसको दूरिया दन से ही मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि दूरिया अपने दादा से यही बताते हैं कि मुझे किसी और लड़की के साथ शादी नहीं करनी है, आप इस तरह कर लो कि आप मेरी शादी परवेज़ से ही करवा लो तो अच्छा ही होगा। दूरिया बहुत टेंशन में होती है, उसकी जो फूफी होती है उसे बताती हैं, उसे यही बताती है कि आपकी शादी तो मैं कुछ इस तरह लड़के से करवाऊंगी जो आपका पता भी नहीं चलेगा। तो दूरिया भी बताती है कि आप मुझसे इतनी नफ़रत आखिर क्यों करवाते हो और क्यों करते हो, आखिर मैंने आपका बिगाड़ा ही क्या है। दूसरी भी बताती है कि आपकी अम्मी की वजह से आज मेरा यही हाल है। यहाँ पर उसकी फूफी का जो बेटा होता है उसके साथ दूरिया की शादी करने के लिए सब लोग ये कहते हैं कि दूरिया और इन दोनों की शादी करवा लेते हैं, इन दोनों की जोड़ी अच्छी सी ही बसेगी। यहाँ पर जब परवेज़ को ये बात का इल्म हो जाता है कि यहाँ पर दूरिया की शादी होने वाली है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परवेज़ उसको जो कि सुंबल की तरफ भी देखता है और दूरिया की तरफ भी देखता है। परवेज़ अपने अम्मी और अब्बू को सब कुछ बता ही देते हैं कि अब्बू मुझे दूरिया से ही शादी करनी है, मैं सुंबल को छोड़ने वाला हूँ। यहाँ पर सुंबल को जब इस बात का इल्म हो जाता है कि परवेज़ ने मेरे साथ टाइम पास किया है, तो यहाँ पर जब सुंबल परवेज़ को कॉल करता है तो परवेज़ उसका कॉल नहीं उठाते। वो जब परवेज़ के साथ मिलने के लिए चली जाती है तो परवेज़ को बताते कि आखिरकार आपको मसला ही क्या है, मैंने आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की और अभी तक करता रहूँगा, लेकिन आपने मेरे साथ धोखा ही क्यों किया है। वो परवेज़ का जब दोस्त आ जाता है तो उसे भी साफ साफ वो बोल देता है। जब परवेज़ के दोस्तों को वो सुंबल देखती है तो सुंबल बहुत इरिटेटिंग मतलब उसको महसूस होता है, वो वहाँ से चली जाती है और परवेज़ को बोलता है कि मैंने आपसे बात करनी है और बिल्कुल अकेले में ही करनी है। दूसरी तरफ यहाँ पर दुनिया को जब कमरे में बंद कर दिए जाते हैं तो उसकी भाभी जो होती है वो अपने फूफे के लड़के को बताते हैं कि मैंने आपके लिए गिफ्ट रखा हुआ है, आप जल्दी से घर में आ जाइए। दूरिया दन को मैंने कमरे में लॉक किया हुआ है, आप जल्दी से आ जाइए। यहाँ पर दूरिया जब बार बार कमरे की दरवाजे को बार बार खटखटाती है और अपने भाभी को बुलाती है, लेकिन भाभी कुछ ना कहते हुए सब कुछ छोड़कर बाहर चली जाती है। दूरिया बहुत खफान में बहुत चली जाती हैं। आखिरकार हम क्या देखते हैं, यहाँ पर शफक और इरफान की शादी हो जाती है।
یہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن عرفان کی شادی پر ناخوش ایک ہی لڑکی ہوتی ہے، وہ اس کی بہن ہوتی ہے۔ اس کی بہن بھی اسے بتاتی ہے کہ آپ کو شبت کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے بھائی، شبت آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے بھائی بھی بولتے ہیں کہ بہن یہ اب کیا کہ شبت تو مجھے پسند ہے، اگر میں اسے شادی نہیں کرتا تو میں کسی اور کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہ رہ سکتا، کیونکہ میں شبت سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز ایک بار ضرور۔ السلام علیکم ویور، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ قلندر کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو یہاں پر پرویز اور عرفان کی دونوں کی شادی کی بات تو گھر میں چل رہی تھی، اور ان کے درمیان میں عرفان کے والد صاحب جو کہ ان کی شادی دوریا سے دن سے کروانے کی خواہش مند تھے، اور یہاں پر عرفان کو جو کہ پسند تھی وہ شفق کی تھی، اور شفق کو تو عرفان ہی ایک دوسرے کو وہ تو پسند تھے۔ یہاں پر عرفان اپنے چھوٹے بھائی کو کال کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ بھائی مجھے آپ سے ایک فیور ہی چاہیے، مجھے شفق سے ہی شادی کرنی ہے، تو آپ برائے مہربانی کر امی اور ابو کو لازمی منا دو۔ تو یہاں پر پرویز بھی بتاتے ہیں کہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بھائی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ تو اس نے یہ سب کچھ چھوڑ کر اس نے سب کچھ یہ کیا۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا دوریا کی اور پرویز کی شادی ہوتی ہے یا نہیں۔ یہاں پر دوریا کی جو کہ پرویز سے تو محبت کرتی ہے، لیکن پرویز جو کہ سنبل کے ساتھ اپنے وہ خواب دیکھتے ہیں جو کہ وہ پہلے ہی دیکھتا تھا، وہ اپنے امیر ہونے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری طرف وہ سنبل کو تو نہیں چھوڑ سکتا، اور اسی دوران میں وہ دوریا دن کو بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ سنبل وہ اسے پیسے دیتے ہیں اور سب کچھ وہ دیتے ہیں، اور اسے جو سب کچھ چاہیے وہ سنبل سے ہی ملتا ہے، لیکن وہ پیار جو محبت وہ سب کچھ جو ملتے گے یہاں پر وہ تو اس کو دوریا دن سے ہی ملیں گا۔ دوستو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریا اپنے دادا سے یہی بتاتے ہیں کہ مجھے کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنی ہے، آپ اس طرح کر لو کہ آپ میری شادی پرویز سے ہی کروا لو تو اچھا ہی ہوگا۔ دوریا بہت ٹینشن میں ہوتی ہے، اس کی جو پھوپھی ہوتی ہے اسے بتاتی ہیں، اسے یہی بتاتی ہے کہ آپ کی شادی تو میں کچھ اس طرح لڑکے سے کرواؤں گی جو آپ کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو دوریا بھی بتاتی ہے کہ آپ مجھ سے اتنی نفرت آخر کیوں کرواتے ہو اور کیوں کرتے ہو، آخر میں نے آپ کا بگاڑا ہی کیا ہے۔ دوسری بھی بتاتی ہے کہ آپ کی امی کی وجہ سے آج میرا یہی حال ہے۔ یہاں پر اس کی پھوپھی کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ دوریا کی شادی کرنے کے لیے سب لوگ کہتے ہیں کہ دوریا اور ان دونوں کی شادی کروا لیتے ہیں، ان دونوں کی جوڑی اچھی سی ہی بسے گی۔ یہاں پر جب پرویز کو یہ بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر دوریا کی شادی ہونے والی ہیں، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پرویز اس کو جو کہ سنبل کی طرف بھی دیکھتا ہے اور دوریا کی طرف بھی دیکھتا ہے۔ پرویز اپنے امی اور ابو کو سب کچھ بتا ہی دیتے ہیں کہ ابو مجھے دوریا سے ہی شادی کرنی ہے، میں سنبل کو چھوڑنے والا ہوں۔ یہاں پر سنبل کو جب اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ پرویز نے میرے ساتھ ٹائم پاس کیا ہے، تو یہاں پر جب سنبل پرویز کو کال کرتا ہے تو پرویز اس کا کال نہیں اٹھاتے، وہ جب پرویز کے ساتھ ملنے کے لیے چلی جاتی ہے تو پرویز کو بتاتے کہ آخرکار آپ کو مسئلہ ہی کیا ہے، میں نے آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچانے کی کوشش کی اور ابھی تک کرتا رہوں گا، لیکن آپ نے میرے ساتھ دھوکہ ہی کیوں کیا ہے۔ وہ پرویز کا جب دوست آ جاتا ہے تو اسے بھی صاف صاف وہ بول دیتا ہے۔ جب پرویز کے دوستوں کو وہ سنبل دیکھتی ہے تو سنبل بہت اریٹیٹنگ اس کو محسوس ہوتا ہے، وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور پرویز کو بولتا ہے کہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے اور بالکل اکیلے میں ہی کرنی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر دوریا کو جب کمرے میں بند کر دیے جاتے ہیں تو اس کی بھابھی جو ہوتی ہے وہ اپنے پھوپھی کے لڑکے کو بتاتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے گفٹ رکھا ہوا ہے، آپ جلدی سے گھر میں آ جائیے، دوریا دن کو میں نے کمرے میں لاک کیا ہوا ہے، آپ جلدی سے آ جائے۔ یہاں پر دوریا جب بار بار کمرے کی دروازے کو بار بار کھٹکھٹاتی ہے اور اپنے بھابھی کو بلاتی ہے، لیکن بھابھی کچھ نہ کہتے ہوئے سب کچھ چھوڑ کر باہر چلی جاتی ہے۔ دوریا بہت خفقان میں بہت چلی جاتی ہیں۔ آخرکار ہم کیا دیکھتے ہیں، یہاں پر شفق اور عرفان کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن عرفان کی شادی پر ناخوش ایک ہی لڑکی ہوتی ہے، وہ اس کی بہن ہوتی ہے۔ اس کی بہن بھی اسے بتاتی ہے کہ آپ کو شفق کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے بھائی، شفق آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے بھائی بھی بولتے ہیں کہ بہن یہ اب کیا کہ شفق تو مجھے پسند ہے، اگر میں اسے شادی نہیں کرتا تو میں کسی اور کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہ رہ سکتا، کیونکہ میں شفق سے اتنی محبت کرتا ہوں، میں کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو